کفر اور شرک کی باتوں کا بیان۔ کفر آسان لینگویج میں کہا جاتا ہے دین کی کسی بات کا انکار کر دینا۔ ایک ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں نماز نہیں پڑھ رہا، گنہگار ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، میں نماز پڑھوں گا انشاءاللہ۔ اور ایک ہوتا ہے کہ سرے سے نماز پڑھے ہی نہ، سرے سے سمجھ لے کہ نماز پڑھنا کوئی ضروری ہے ہی نہیں، نماز نہ پڑھنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا پھر ایسے کہہ دے کہ نماز تو اسلام میں ہے ہی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ باتیں آ جاتی ہیں کفر میں۔ کفر مطلب عربی بولی کا، عربی زبان کا ایک الفاظ ہے جس کے معنی ہیں انکار کرنا۔ اب ہم کچھ باتیں پڑھتے ہیں، وہ اس کفر کے زمرے میں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے کفر کو پسند کرنا، کفر کی باتوں کو اچھا جاننا، کسی دوسرے سے کفر کی کوئی بات کرانا، کسی وجہ سے اپنے ایمان پر پشیمان ہونا کہ اگر مسلمان نہ ہوتے تو فلاں بات حاصل ہو جاتی۔ یہ یہاں پر بہت بڑی بات ہے۔ آج کل دنیا جیسے گھوم رہی ہے، ہمیں اکثر بعض اوقات ہم مسلمانوں کو ہی پشیمانی ہو جاتی ہے کہ کاش ہم مسلمان نہ ہوتے تو ہم بھی ترقی کرتے۔ ہم مغرب کو دیکھتے ہیں، ہم بڑے بڑے ترقی یافتہ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے شاید اسلام کو چھوڑ دیا، اسی وجہ سے ترقی کی، حالانکہ اصل میں حقیقت کچھ اور ہے۔ تو یہ چیز انسان کی کفر تک انسان کو لے جاتی ہے، جو کہ بالکل اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اولاد وغیرہ کسی کے مر جانے پر رنج میں اس قسم کی باتیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو بس اسی کا مارنا تھا، دنیا بھر میں مارنے کے لیے بس یہی تھا، اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا ظلم کوئی نہیں کرتا جیسا تو نے کیا۔ یہ بھی ہمارے انسانی جذبات ہیں جو بعض اوقات کفر تک ہمیں لے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کی وفات ہو جاتی ہے، کسی کی پیارے کی وفات ہو گئی، کسی کی ماں، کسی کے والد، کسی کا بیٹا، تو انسان اس حد تک جذباتی نہ ہو جائے کہ ایسی باتیں کرنے لگ جائے کہ اللہ نے یہی چاہنا تھا، اللہ کو یہی کرنا تھا، اللہ کو میری ہی اولاد پسند تھی، میری ہی اولاد کو مارنا تھا، یا میرے والدین کو مارنا تھا، یا اللہ نے بڑا ظلم کیا۔ یہ نعوذ باللہ ساری کفر کی باتیں ہیں، ان سے انسان اجتناب کرے۔ ہیں تو اصل میں ہم سب اللہ کے ہی۔ کسی کی وفات پر جو ہم ایک آیت پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم سب ہیں ہی اللہ کے، اور ہمیں اللہ کی ہی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ جب یہ ایمان ہمارا دل میں اتر جائے گا تو پھر ہمیں کوئی اس قسم کے جذباتی الفاظ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جب ہم دل سے تسلیم کر لیں گے کہ ہر چیز اللہ کی ہے، اگر ہمارا کوئی پیارا وفات کر گیا ہے تو اللہ کا ہی تھا، اللہ نے اپنی طرف بلا لیا، اور انشاءاللہ ایک دن ہمیں بھی اللہ کی ہی طرف جانا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کسی حکم کو برا سمجھنا، اس میں عیب نکالنا۔ اب یہ بھی ہمارے یہاں بعض اوقات جو ان پڑھ، جاہل یا گوار قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اسلام دشمنی پر اتر آتے ہیں، وہ کچھ ایسی باتیں نکالتے ہیں جو بظاہر اسلام کی ہمیں لگتا ہے کہ عجیب و غریب ہیں، کوئی حکم ہے جو کہ عجیب و غریب ہے، تو ان چیزوں سے بھی ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اور جب ہم پھنس جاتے ہیں کسی معاملے میں، کسی بھی مسئلے میں ہم پھنس گئے جو ہمیں خود کو بھی برا لگنے لگتا ہے کہ یار یہ کیا ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، اسلام میں ایسے ہو سکتا ہے، تو اس میں ہمیں علماء سے رہنمائی لینی چاہیے۔ ہمارے ڈھیروں علماء بیٹھے ہیں، ڈھیروں، بہت ہی زیادہ، ہول سیل کی تعداد میں علماء بیٹھے ہیں، مفتیان کرام بیٹھے ہیں۔ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں اکثر سبھی لوگوں کو کہ مثال کے طور پہ آپ کا کوئی بیمار ہو گیا بندہ، یا آپ کو خود کو کوئی بیماری لگ گئی، آپ جاتے ہیں قریبی ڈاکٹر کے پاس، علاج کرواتے ہیں، علاج نہیں ملا، آپ چلے جاتے ہیں دوسرے ڈاکٹر کے پاس، وہاں سے نہیں ملا اچھا علاج، تیسرا، چوتھا، پھر آپ چھوٹے شہر سے بڑے شہر میں چلے جاتے ہیں، لیکن آپ اس بیماری کے علاج کو ڈھونڈ کے رہتے ہیں اور اپنا علاج کروا کر ہی رہتے ہیں جب تک کہ وہ بیماری ختم نہ ہو جائے۔ مطلب آپ اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتے ہیں۔ لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے، کوئی دین کی بات آتی ہے، کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں اس وقت ہم چھوڑ دیتے ہیں، مولوی تو ہیں ہی ایسے، مولوی تو ایسے ہی ہے،
چھوڑ دو بھائی، کیا رکھا ہے ان مولویوں میں، چھوڑ دو. ان کے پاس جاؤ تو وہ دوسری بات کرتا ہے، اس کے پاس جاؤ دوسری بات کرتا ہے، چھوڑ دو بس، ہمیں یہ کام کرنا ہی نہیں ہے. تو یہ جو رویہ ہے یہ بہت ہی برا رویہ ہے. اس سے انسان کو اپنا ہی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. جیسے ہم بیماری کو چھوڑ نہیں سکتے، اس کا علاج لازمی ہے، ویسے ہی دینی مسائل کو بھی ہم چھوڑ نہیں سکتے. ہمیں تب تک اپنی تلاش جاری رکھنی ہے جب تک ہمیں صحیح مفتیان کرام، صحیح علماء رہنمائی نہ کر دیں. ایک عالم ہمیں اچھا نہیں ملا یا اس کی باتوں سے ہم مطمئن نہیں ہوئے تو ہمیں دوسرے عالم کے پاس جانا چاہیے. اس کے پاس نہیں ہوئے تو تیسرے کے پاس. اور ہمیں یہ بات دماغ میں رکھنی چاہیے کہ اسلام ہمیشہ پرفیکٹ ہی رہے گا اور پرفیکٹ ہی ہے. عالم ہو سکتا ہے کسی کی بات ہمیں سمجھ نہ آئی ہو سکتا ہے کسی کو ہماری بات سمجھ میں نہ آئی ہو، تو اس سے اسلام کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتا، اسلام پر داغ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آگے پڑھتے ہیں. کسی نبی یا فرشتے کی تحقیر کرنا، ان پر عیب لگانا، کسی بزرگ یا پیر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے سب حالات کی اس کو ہر وقت ضرور خبر رہتی ہے. آگے اور بھی ہیں لیکن ہم آج یہیں پہ ختم کرتے ہیں. تو ان چیزوں کو، یہ چیزیں تھیں کچھ مثال کفر و شرک کی باتوں کی. تو ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا ہے، اور دور تبھی رہا جا سکتا ہے جب ہم صحیح علم حاصل کریں. اگر ہمیں علم ہوگا ہی نہیں تو ہر کوئی ہمیں پریشان کر سکتا ہے ہمارے دین کے بارے میں، ہمارے اسلام کے بارے میں. لیکن اگر ہم علم رکھتے ہوں گے یا کم سے کم علماء سے رابطے میں ہوں گے، مفتیان کرام سے رابطے میں ہوں گے، تو پھر ہمارا پریشان ہونا بنے گا ہی نہیں، بالکل بھی نہیں. ہمیں کوئی مسئلہ پیش آئے گا، ہم اپنے عالم دین کے پاس چلے جائیں گے، ہمیں محترم یہ مسئلہ ہوا ہے، وہ ہمیں تسلی بخش جواب دیں گے، بات ہی ختم، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ آپشن ہمیں ضرور اپنے لیے زندگی میں اپنانا چاہیے. پہلے تو سب سے پہلے علم خود حاصل کریں. اگر کسی مصلحت سے، کسی فرصت سے، کسی مصروفیت سے علم حاصل نہیں کر پاتے تو علماء کرام سے رابطے میں رہیں. ہفتے میں ایک دن، ڈیلی ہو سکتا ہے تو ڈیلی، روزانہ، ہفتے میں ایک دن، مہینے میں ایک دن، یا کبھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو علماء کرام سے مسئلے کا حل پوچھنے کے لیے ان کے پاس حاضر ہوں. اس طرح ہماری زندگی انشاءاللہ سکون سے گزرے گی اور ہم کفر و شرک تک نہیں جا پائیں گے انشاءاللہ.